السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رحم اور کرم سے اور بڑی مہربانی سے ہم کو اس عالی شان مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے میرے سامنے معززان مہمان اکرام اور میری اساتذہ اکرام اور میری بہن جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں، سب کو میرے دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پھر میں آپ کے سامنے پردے کے بارے میں کچھ عرض کرتی ہوں۔ گناہ کرنا انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب قدرت کسی پر پکڑ کرتی ہے تو قدرت اپنی تشنجی کو جگر کرتی ہے، تو پھر انسان روتا ہے، اس کا ہاتھ بھی توبہ کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ خاتون جنت کی کلیجہ، ایسا کام مت کرو جس سے اللہ غضبناک ہو جائے، جس سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر! آج کل اگر علماء کہیں کہ پردے کی پابندی کرو تو آج کل کی لڑکیاں ہنستے ہیں اور کہتے ہیں مولانا یہ تو پرانی دور کی بات ہے۔ نہیں میرے بہن، یہ پرانی دور کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، کسی محبوب کا فرمان ہے۔ عورت نازک ہے، عورت پھول ہے، عورت قیمتی ہے، عورت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے عورت کی حسن اگر محفوظ ہوگا تو صرف پردے کی وجہ سے ہی ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ پردے کی آیت نازل ہو، پردے کی حکم آ گیا ہے۔ تو اس وقت انصاری عورت جتنے بھی تھے وہ سب ایسے تھے کہ اس کے پاس دوپٹے نہیں تھے، تو پھر اس نے اپنے کمربند پر جو پٹے باندھے تھے اس کو کھول کر اپنے دوپٹہ بنا لیا۔ پھر دیکھا گیا کہ مدینہ منورہ میں فجر کی نماز میں جتنے عورت آئے تھے سب دوپٹہ اڑا کر آئے تھے۔ میرے بہن، دوپٹہ سر پر دیکھو، بلکہ اسلام صرف دوپٹے کی بات نہیں کرتے بلکہ اسلام گھونگھٹ کی بھی بات کرتے ہیں جس سے عورت کا چہرہ اچھا ہوا ہو۔ آج کل کی لڑکیاں پہلے تو دوپٹے نہیں ہوتے ہیں، یہ گھونگھٹ کہاں سے لائے گی، اور پھر بہانے بناتے ہیں مولانا گھبراہٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے دوپٹے پہننے سے۔ سنا آج یہ 4 منٹ کے دوپٹے پہننے سے جو گھبراہٹ کی بات کرتے ہو، گھبراہٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر تم گھونگھٹ پہنو گی، اس کی یاری بن جاؤ گے تو تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا تو پھر تمہیں قبر کی کالی کوٹری میں ڈالا جائے گا، جس دن تمہارے روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، نہ شوہر تمہارا رہے گا نہ بچہ تمہارا رہے گا، قبر میں اکیلا ہی جانا ہے۔ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والوں، اپنے باپ کی نافرمانی کرنے والوں، اپنے ماں کی نافرمانی کرنے والوں، ظلم کرنے والوں، کب تک ظلم کرو گے، کب تک گناہ کرو گے، رسول اللہ کے دل کو کب تک تکلیف پہنچاؤ گے؟ یاد رکھنا، جو میرے نبی کو خوش نہیں کرتا، اللہ اس کی زندگی سے خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس بات پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک نوجوان بیٹی اس کے ابا جان سے کہا کہ میں میری بدن کے کتنے حصے کو چھپاؤں اور کتنے حصے کو کھول دوں، تو اس کے ابا جان نے خوبصورت جواب دیا کہ بیٹی، تمہارے جسم پر جتنے حصے کو جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو اتنے حصوں کو چھوڑ کر باقی سب کے سب کھول دو۔ تو اس واقعہ سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ عورت کی مطلب ہی ہے چھپانا، تو ہم کو اچھے سے پردہ کرنا چاہیے، اور مرد بنے تو فرد بنے اور عورت بنے تو خاندان بنے۔ اللہ ہم سب کو فاطمہ بنت محمد کی طرح خاندانی عورت بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔